یہ کہانی ہے 2024 کے اکتوبر کے مہینے کی۔ نیو یارک کے علاقے منہٹن میں ایک خفیہ آکشن چل رہی تھی۔ اس آکشن کو آرگنائز کیا ساؤتھبیز ریئر بکس نے، اور اس آکشن میں آئے ہوئے 12 بڈرز کو یہ بتایا گیا کہ اب جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسے چھونا تو دور کی بات، اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلٹ پروف شیشے میں موجود ایک ایسی کتاب تھی جسے لیدر میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کا نام تک بڈرز کو بتایا نہیں گیا تھا، اور صرف اتنا اشارہ دیا گیا تھا کہ یہ ایک انونیمس مینیوسکرپٹ ہے جو لیٹن لینگویج میں ہے۔ اس کا تعلق اسپین سے ہے اور یہ سن 1256 سے ہے۔ ہال میں موجود 12 بڈرز میں کچھ رشین اولیگارکس کے ریپرزینٹیٹیو تھے، کچھ سلیکون ویلی کے اوکلٹسٹ کے ریپرزینٹیٹیوز تھے، اور کچھ سعودی عرب کے بلینئرز ہوڈی میں بیٹھے ہال میں شامل تھے۔ کوئی بڈر اس کتاب کی اصلیت نہیں جانتا تھا، لیکن ہر بڈر کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اور وہ لفظ تھا پیکا ٹرکس۔ جیسے اس کتاب کی بولی شروع ہوتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے $23 لاکھ سے، اور اتنی بڑی بولی سن کر آرگنائزرز کے ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں کہ جب اس کتاب کی فائنل بولی لگتی ہے $43 لاکھ، اور اسے ایک سلیکون ویلی کے اوکلٹسٹ بلینئر نے حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ کتاب اس بلینئر کی ہو جاتی ہے، اس کتاب کو جیتنے کے چند ماہ کے اندر ریڈٹ کے اوپر ایک تھریڈ بہت پاپولر ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ کی زینت بنتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ فائنلی جنوں کو قابو کرنے کی، سیاروں کی چال بدلنے والی وہ نایاب کتاب جو 1000 سال سے دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، فائنلی ایک بلینئر کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ لیکن کامنٹس کرنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب یعنی پیکا ٹرکس، یہ کتاب بھی ایک چوری شدہ کتاب ہے، اور اس کا تعلق 11ویں صدی کی لکھے جانے والی عربی کی کتاب غایۃ الحکیم سے ہے۔ غایۃ الحکیم ایک ایسا نام کہ جس کے معنی ہیں گول آف اے سیج، یعنی ایک دانا، ایک عقل مند انسان کے ٹارگٹس، اس کے گولز۔ لیکن شاید یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی گئی تھی کہ اس سے کوئی دانا آدمی، کوئی عقل مند آدمی کوئی گول حاصل کرنا چاہتا تھا، پر شاید یہ کتاب اس لیے لکھی گئی تھی تاکہ اوکلٹسٹ کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ریئر پاور کو حاصل کیا جا سکے، سیاروں کی چال کو پڑھا جا سکے، اپنی زندگی میں جنوں سے تعلق بنا کر ان پر قابو پا کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جا سکے، اپنے ارمان کو سیٹسفائی کیا جا سکے۔ اس کتاب کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 920 کی امیہ خلافت میں، جب قرطبہ علم کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ تب قرطبہ کی گرینڈ مسجد میں 6 لاکھ سے بھی زیادہ نایاب نسخے اور کتابیں موجود تھیں، جبکہ پورے ویسٹرن یورپ کے اندر کل ملا کر 1 لاکھ کتابیں بھی نہیں تھیں۔ اور یہیں پر کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک ینگ اسکالر کی کہ جس کا نام ہے ابو عبداللہ مسلمہ ابن قاسم القرطابی۔ القرطابی حدیث کا اسکالر تھا اور میتھمیٹیشین تھا، لیکن الفارابی نے اپنی ڈاکیومنٹس میں یہ لکھا ہے کہ ہی واز اے مین آف چارمز اینڈ تلسمان، یعنی سرفیس پر ایک ریسپیکٹیبل ٹریڈیشنلسٹ، لیکن باطن سے ایک ہڈن نالج سیکر۔ اور شاید یہی قرطبہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا، کیونکہ اس زمانے میں قرطبہ ایک بروٹل انٹلیکچوئل انوائرمنٹ سے گزر رہا تھا۔ جو مالکی اسکول آف تھاٹ سے ایگری کرتا تھا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن ذرا سی کوئی ڈیویشن کرتا تھا اسے ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا تھا۔ اور اس دور میں لوگوں نے ابن مسارہ کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ اس فلاسفر کا انتقال ہوا تو اسی کے شاگردوں نے اس کی کتابوں کو بازاروں میں جلایا۔ القرطابی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے یہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ چلا گیا مصر، دمشق اور بغداد کی جانب، جہاں اس کا ٹارگٹ تھا کہ وہ اورینٹل ماسٹر سے ملے اور سائنس کی وہ چیزیں سیکھے جن پر ابھی تک اسے عبور حاصل نہیں ہے۔ وہ نیچرل میجک سیکھنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے
اس نے دور کا سفر کرنا پسند کیا۔ یہاں اس کی ملاقات اخوان الصفا سے ہوئی، یعنی بریتھن آف پیورٹی۔ یہ ایک ایسی سیکرٹ سوسائٹی تھی کہ جن کا کام نیو پلیٹونزم، ہیرمیٹک فلسفی اور اسلامک کاسمولوجی کو ملا کر پڑھنا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہ رسائل پڑھے کہ جو 12 ایپیسوڈز پر مشتمل تھے، جس میں میتھمیٹکس اور میوزک، ایسٹرالوجی ود میجک اور روح کی پرواز، اور اس کے علاوہ علم الحروف شامل تھے۔ القرطابی نے بغداد میں بہت وقت گزارا، اور اس وقت کے دوران القرطابی نے گریک ہرمیٹکا، سیبین سٹار وارشپ ریچولز، 3rd سینچری الکیمسٹ، سیلیسٹیل انفلوئنسز اور الکندی کو بہت سٹڈی کیا، اور سٹڈی کرنے کے بعد سن 954 میں اپنی پہلی کتاب رتبۃ الحکیم لانچ کر دی۔ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے چند سالوں کے بعد سن 959 میں القرطابی کی دوسری کتاب یعنی غایۃ الحکیم بھی منظر عام پر آ گئی۔ القرطابی نے اپنے مینuscript میں لکھا ہے کہ I have completed this book in 348 ہجری after finishing رتبہ in 343 ہجری، یعنی 5 سال کے اندر القرطابی کی دوسری کتاب بھی منظر عام پر آ گئی۔ لیکن القرطابی کی اگر پہلی کتاب کو دیکھیں، رتبۃ الحکیم کو، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کتاب کا سبجیکٹ فرق ہے۔ اس کتاب کا سبجیکٹ الکمی ہے، کیسے میٹر سے، کیسے کیمیا سے سونا بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری کتاب ہے جس کا نام غایۃ الحکیم ہے، جس سے پیکاٹرکس بنتی ہے، اس کتاب کا سبجیکٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور اس کتاب کا سبجیکٹ ہے ایسٹرل میجک۔ القرطابی نے لکھا ہے کہ اس نے 224 اکلٹ کتابوں سے ڈائریکشن حاصل کی، ان کو سورس کیا، اور پھر غایۃ الحکیم مکمل کی، جو 400 صفحوں کی کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملتا کیا ہے؟ اس کتاب میں آپ کو ملتا ہے سیاروں اور ستاروں کی طاقت، طلسم بنانا، جنوں کو بلانا، ہڈیوں، خون اور حیض سے جادو کرنا۔ القرطابی کا انتقال سن 964 میں ہوا، لیکن یہ کتاب اس کے بعد سے اب تک انونیمس ہے، کسی رائٹر کا نام اس پر شامل نہیں ہے، فار اے سمپل ریزن کہ اس دور میں ایگزیکیوشن سے گردن اڑ جانے کا خوف رہا کرتا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ غایۃ الحکیم میں ایسا بھی کیا لکھا ہے کہ آج بھی دنیا اسے پڑھنے سے ڈرتی ہے؟ غایۃ الحکیم 4 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر کتاب پہلی کتاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی کتاب فلسفی کے بارے میں، اور یہ کتاب کہتی ہے کہ پلانٹس ایزلی گورن کرتے ہیں وہ تمام موومنٹس جو زمین پر ہوتی ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ سیٹرن کا استعمال ایگریکلچر اور موت کے لیے کیا جاتا ہے، جوپیٹر کا استعمال دولت اکٹھی کرنے کے لیے، اتھارٹی بنانے کے لیے، انصاف کے لیے کیا جاتا ہے، مارس کا استعمال جنگوں کے لیے، ظلم کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، سورج کا استعمال طاقت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اور ہیل ہو جانے کے لیے کیا جاتا ہے، وینس کا استعمال محبت کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور اپنی طرف لگاؤ کے لیے کیا جاتا ہے، اور مرکری کا استعمال انٹلیکٹ بڑھانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے اور کمیونیکیشن بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ چاند کا استعمال ٹریول کرنے کے لیے، خوابوں کو جاننے کے لیے اور ایموشنز کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ القرطابی کا ماننا یہ تھا کہ ہر پلانٹ اپنی ریز کو ایمٹ کرتا ہے، یہ ریز زمین پر آتی ہیں اور سب لونری ورلڈ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ان پر قابو پایا جائے تو اپنی زندگی میں ہونے والے ہر واقعے کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بات کو بہت سے آرتھوڈاکس شیکی مانتے ہیں، لیکن یہ علم النجوم کے اندر آتی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں القرطابی کی دوسری کتاب کے بارے میں، اور یہ دوسری کتاب ڈائریکٹلی شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ القرطابی کی دوسری کتاب طلسمان کے بارے میں ہے، طلسموں کے بارے میں ہے، جادو بنانے کے بارے میں، اور اس میں طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کے نسخے ملتے ہیں۔ اس میں ایک ٹوٹکا کچھ اس قسم کا ہے کہ اگر دولت اکٹھی کرنی ہو تو جوپیٹر جب سیجیٹیریس اور پائسس کے بیچ میں آتا ہے، تب وینس کے سکوائر پہ 7x7 کا ایک ایسا گرڈ بنایا جائے جسے گرین سلک کے کپڑے پر بنایا جائے، اور 70 بار ایک لفظ پکارا جائے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے
جو یہاں میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی اس پریکٹس کو کرے، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کپڑے کو ایک چوراہے میں دفن کر دیا جائے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 40 دن کے اندر سونا چل کر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو لے کر ابن تیمیہ نے پتہ کیا کہا؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ جب ہم خدا سے، رب تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے، کریٹر سے مانگنے کی بجائے کریٹڈ آئٹم سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس جادو کے ذریعے شرک اصغر میں چلے جاتے ہیں۔ غایۃ الحکیم کی دوسری کتاب میں اسی قسم کا ایک اور نسخہ جو آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے، کتنا عجیب و غریب ہے کہ جس میں القرطابی نے لکھا ہے کہ جب مارس اسکارپیو کی 3rd ڈگری میں آ جائے تو ایک پینٹاگرام بناؤ، لیکن یہ پینٹاگرام بھیڑ کے خون سے بنانی ہے، اور یہ بھیڑ کے خون سے بنانے کے بعد پکارو کہ اے میمون، مشرقی جنوں کے بادشاہ، تمہیں 72 ناموں کی طاقت کا واسطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا واسطہ، یا تو سامنے آؤ یا پھر سیاروں کی آگ میں جلتے رہو۔ اب اس قسم کے جادو کرنے سے، طلسم کرنے سے کس طاقت کو بلایا جا رہا ہے؟ یہاں پر ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب کوئی انسان جنوں کو قابو کرنا چاہتا ہے تو اس کے زندگی میں صرف 4 مقاصد ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کوئی خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا پیسہ بڑھانا چاہتا ہے، یا پھر وہ کچھ راز ہیں جو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا کسی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی چاہیے اسے ہو، کتنا آسان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بہتر سمجھیں گے عطا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے جادو کیا، طلسم کیا، اس نے شرک کیا۔ غایۃ الحکیم کی تیسری کتاب بھی اسی غلاظت پر مبنی ہے، اور پھر باری آتی ہے چوتھی کتاب کی۔ یہ چوتھی کتاب ایک نجس کتاب ہے، ناپاکی سے بھرپور ہے۔ اس میں جو ٹوٹکے ہیں اس میں آپ کو جگہ جگہ پر غلاظت کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور ورسٹ یہ ہے کہ یہ غلاظت سٹیپ بائی سٹیپ دکھائی گئی ہے۔ اسی کتاب سے ایک نسخہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو گھن آنے لگے گی۔ یہ نسخہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے طاقت حاصل کرنی ہو، اپنے ہاتھ میں دنیا کا کنٹرول کرنا ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ مینڈک کی خشک کھال لے، حیض کا خون لے، انسان کے بال لے، انہیں سلفر کے ساتھ مکس کرے، انہیں جلائے۔ اس وقت سیٹرن مڈ نائٹ سیٹرڈے پہ ہو، اور اس وقت جو دھواں نکلے گا اس دھوئیں کے ذریعے آپ سیٹرن کے اس جن زازیل کو بلانے کی کوشش کریں گے، اور وہ جن جب آئے گا تب جو دھواں آپ کے سامنے جل رہا ہوگا، اس دھوئیں میں آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں کہا تھا کہ قرآنک پروٹیکشن کے بغیر جنوں کے ساتھ کوئی انسان بھی کمیونیکیٹ کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اسی کتاب سے میں ایک اور نسخہ پڑھ رہا تھا، اور پڑھ کر شرمندگی، حیرانگی اور گھن آ رہی تھی کہ لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو ایک ایسا مرغہ لو جسے سیٹرن کے نام پر قربانی دو۔ یعنی کس کے نام پر قربانی دے رہے؟ ایک ایسے سیلیسٹیل پلانٹ کی کہ جس کا زندہ ہونا مردہ ہونا کوئی بڑے معنی نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے قربانی دو، اور قربانی دیتے ہوئے یہ خیال رہے کہ اس کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ کاٹ کر الگ کرو، اور اس کا جو لیور ہے جب گرم ہو تب یہ دعا کرو، اور تب کرو کہ وہ لیور گرم تو ہو لیکن اس سے خون بہہ رہا ہو۔ What are we trying to achieve with a book like this? Now this is no more a philosophy book, this is a grimoire، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو صرف اندھیرے میں اور صرف غلاظت میں لے جاتی ہے۔ جب یہ کتاب چھپ چکی، دنیا کے سامنے آ چکی، تو سن 1200 میں کچھ اس کتاب کو جلایا کرتے تھے، کچھ اس کتاب کو چھپایا کرتے تھے، اور کچھ اس کتاب کو چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اسپین میں وہ دور آیا کہ جس کو آج آپ ریکانکویسٹا کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کی ہار ہوئی اور گورے کی جیت۔ اس دور میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن پورا علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل تھا، اور بہت سی ریاستیں مل کر
एक मेजॉरिटी बनाया करती थी। जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वहीं कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जहां पर क्रिश्चियंस का होल्ड था, और वहीं पर कैस्टेल का इलाका भी शामिल था कि जहां पर क्रिश्चियंस का होल्ड था और अल्फोंसो X की हुकूमत थी। अल्फोंसो X ने टोलेडो का इलाका फतह कर लिया और उसका जगह जगह पर नाम मशहूर होने लगा। अल्फोंसो मशहूर इस बात पर था कि वो ऑकल्ट पावर का दीवाना है। उसका यह मानना था कि आज मुसलमान दुनिया पर छाए हुए हैं। आज मुसलमान इतनी ताकत में है कि जिस जंग में हाथ डालते हैं उस जंग को जीत लेते हैं। उसका यह मानना था कि सन 1187 में यरूशलेम हमने ऑलरेडी खो दिया है और मुसलमानों से हम सबड्यू होकर रहते भी हैं। और अगर मुसलमानों की इल्मी फतूहात को देखें तो जगह जगह पर अल-ख्वारिज़मी का नाम, इब्न अल-हैशम का नाम, इब्न सीना का नाम, हर जगह ये नाम चला करते थे। और बगदाद का, सिर्फ बगदाद का जीडीपी पूरे यूरोप के जीडीपी से ज्यादा हुआ करता था। उसका यह मानना था कि आज मुसलमान ताकत में इसलिए हैं कि इनके पास एक हिडन कॉस्मिक नॉलेज है, एक सीक्रेट मौजूद है, और ये सीक्रेट ऑकल्ट बुक्स में मौजूद है। लिहाजा उसने ये फैसला किया कि मैं दुनिया जहान से ट्रांसलेटर्स को इकट्ठा करूंगा, लेकिन तमाम वो किताबें जो ग्रिमवायर हैं, जादू पर मबनी हैं, उनकी ट्रांसलेशन करूंगा लैटिन में, ताकि ये ताकत मेरे हाथ में आ सके। और उसके लिए उसने उनसे राब्ता किया जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, कबाला के नाम से। उसने ज्यूज से राब्ता किया और ज्यूज ट्रांसलेटर्स को यहूदियों को लाकर आबाद किया, और ऐसे ट्रांसलेटर्स इकट्ठे किए जिन्हें लैटिन, हिब्रू और अरबी इकट्ठी आती हो। और उन्होंने न सिर्फ गायतुल हकीम की ट्रांसलेशन की, बल्कि ज्यूइश कबाला से बहुत सी चीजें इस ग्रिमवायर में ऐड की। तब जाकर ये ग्रिमवायर गायतुल हकीम से बदलकर पिकाट्रिक्स में कन्वर्ट हुई। पिकाट्रिक्स की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रही। वेटिकन के सीक्रेट वेपन बनी, जिसे पब्लिकली तो बैन किया जाता था, लेकिन प्राइवेटली इसे पढ़ा जाता था। मेडिसी फैमिली की गाइड बनी सन 1460 में, और जॉन डी की प्लेबुक बनी। वो जॉन डी जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था सन 1580 में। इसके अलावा इस किताब को पढ़ने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसमें शामिल है जियोर्डानो ब्रूनो, जिसे सन 1600 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। इसमें शामिल हैं मार्सिलियो फिसिनो कि जिसने मेडिसी कोर्ट में काम किया, और शामिल है हेनरिक एग्रिप्पा कि जिसने बाद में 3 बुक्स ऑफ अकल्ट फिलॉसफी बनाई। वक्त के साथ साथ पिकाट्रिक्स इवॉल्व होती चली गई, और ये आज भी इवॉल्व हो रही है, और आपकी स्टॉक मार्केट में, आपके डेरिवेटिव्स की मार्केट में, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में आज भी अपना रोल प्ले कर रही है। अगर मैं पिकाट्रिक्स की कहानी को समराइज करने की कोशिश करूं तो इसमें बेसिकली आपको 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज आपको ये मिलती है कि एक फॉर्मूला देती है। ये फॉर्मूला ये देती है कि राइट सेलेस्टियल मोमेंट होना चाहिए। अगर आपने अपने बचपन में कभी टॉम रेडर मूवी देखी हो तो आपको वो सीन याद होगा जहां सितारों की अलाइनमेंट को नोट किया जाता था कि जो करना है, ये सितारों की अलाइनमेंट बैठेगी तो ये काम होगा। तो सेलेस्टियल मोमेंट की ये बात करता है। दूसरा, ये राइटर बात करता है कि एक मटेरियल टेलिस्म होना चाहिए, यानी जादू, मटीरियलिस्टिक जादू हो। और तीसरा, प्लैनेटरी फोर्स मिलेगी, रेज मिलेंगी तो बूम, जादू अपना असर दिखाएगा। इसको अगर आप आज के प्रैक्टिकल दौर में देखें तो मोरलेस कहानी ऐसी ही है। आज मार्केट्स वेट करती हैं एक राइट एल्गोरिदम का, मार्केट्स वेट करती हैं एक मटेरियल इंस्ट्रूमेंट का, और मार्केट वेट करती है एक फाइनेंशियल डेटा का। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बूम, मार्केट में कोई भी रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। लेट मी बी मोर एक्सप्लिसिट अबाउट इट। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी किया हो तो आप ये देखते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो $1 बिलियन इन्वेस्टर्स हैं, वो करते क्या है? वो करते ये हैं कि वो सबसे पहले एक ऑप्टिमल टाइम का इंतजार करते हैं कि कब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी की विंडो ओपन होती है। उसके बाद वो एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब ये मटेरियल डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, क्रेडिट स्वैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको ये फोर्स देते हैं लिक्विडिटी की और लेवरेज की। और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग,
جس میں بلینئرز کے پیسے بنتے ہیں، لیکن ایک عام غریب آدمی جو سٹاک لے کر بیٹھا ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ ڈیویڈنڈ ملے گا یا میں شیئرز بیچ کر 4 پیسے ڈے ٹریڈنگ میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو بہت سے رائٹرز نے بہت سے نام دیے ہیں، کچھ رائٹرز نے اس کو کوانٹیٹیو فائنانس بھی کہا ہے، لیکن میری نظر میں سب سے اچھا نام اس سارے ماڈل کو یانس ویروفکس نے دیا ہے سن 2023 میں، اور اس نے جو نام دیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ الگوریدمک الکیمی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو آپ ایک کتاب ضرور پڑھیے گا بائی زاکرمن، اور اس کتاب کا نام ہے مین ہو سالوڈ دی مارکیٹ۔ غایت الحکیم کی کہانی آپ نے سمجھی، پیکر ٹرکس کی کہانی آپ نے سمجھی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ بے شک ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آج کتنی زیادہ اس کی ڈسکشن انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، یا کتنے انفلوئنسرز اس کے بارے میں بات ہی کیوں نہیں کر رہے، یہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ زندگی میں جادو سے باہر آنا ضروری ہے، لیکن جتنا میرے پاس ڈیٹا آتا ہے، سوال آتے ہیں، لٹرلی یہ لگتا ہے کہ آدھا پاکستان جادو کر رہا ہے اور آدھے پاکستان پر جادو ہو رہا ہے۔ We need to get out of it۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی یہ عادت اپنانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ساؤتھ کی اس ریئر بکس کی آکشن کا، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ جس بلینئر نے اس کو حاصل کیا، اس نے اپنا پیسہ کرپٹو میں انویسٹ کیا اور اس کا پیسہ ڈوب گیا۔ لوگ اور انویسٹرز اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور وہ منہ چھپا کر دبئی چلا گیا، اور وہاں سے اس نے اپنی ایک آخری ٹویٹ لکھی، اور اس نے یہ لکھا کہ مجھے لگتا تھا اس کتاب سے میں ستاروں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، زندگی میں جو چاہیے حاصل کر پاؤں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ چیزیں کریٹڈ آئٹمز نہیں بلکہ کریٹر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن آج وہ پیکر ٹرکس کی اوریجنل کاپی واپس میوزیم جا چکی ہے اور اب برٹش میوزیم کے ایگزیبیشن کا حصہ ہے۔ اسی لیے شاید اقبال نے کہا تھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔